بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس۔ سورہ ناس، سورۃ الناس مدنی ہے۔ اس میں 6 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1، قل اعوذ برب الناس۔ قل، یہ قاف لام پیش، قل کا معنی کہہ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجیے، آپ کہہ دو۔ یہ سب ترجمے یہاں کرتے ہیں مترجمین حضرات۔ قل، آپ کہہ دیں۔ قاف لام پیش، قل عربی میں اس کا معنی آپ کہہ دیں۔ تو اب جمع یعنی زیادہ لوگوں کو کہا جائے، تم لوگ کہہ دو قولو، قاف کے بعد واو آ جائے گا، قاف واو پیش قول، لام واو پیش لو، قولو یہ ہو جائے گا تم سب کہو۔ صرف ایک کو کہنے کے لیے کہا جائے تو قل، آپ کہہ دیجیے، آپ کہو جو ترجمہ کرنا چاہے۔ چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ دے تو ترجمہ مناسب زیادہ ہوتا ہے۔ اعوذ، اگلا جو لفظ ہے قرآن کی اس آیت کا جو اعوذ ہے، اعوذ یہ شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے، عوذ مصدر ہے، عوذ پناہ مانگنا، عین واو زبر عو ذال دو پید دون، عوذ معنی ہے پناہ مانگنا۔ اب اس سے اعوذ، تنوین کے ساتھ دال دون دو پید، دال دو پیش ذن، عوذ، یہ اسم کی علامت ہے پناہ مانگنا۔ اب جو فعل میں جب آ جاتا ہے، یعنی اس کے ترجمے میں زمانہ جب آ جاتا ہے، فعل میں جب ہم لے جائیں گے، مضارع کہتے ہیں اس کو عربی قاعدے کے مطابق، عربی گرامر کے مطابق۔ اعوذ، شروع میں ہم حمزہ لے آ رہے، اعوذ شروع میں حمزہ آنے سے، یہ علامت مضارع حمزہ آنے سے اس کا ترجمہ بنتا ہے میں، یعنی واحد متکلم کے لیے۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ مثلاً اگر ہم یہاں حمزہ کی جگہ پر نون لے آتے ہیں، نعوذ، اس کا معنی ہوگا نعوذ، نون زبر نعوذ، ہم پناہ مانگتے ہیں، ہم جمع کے لیے ہو جائے گا۔ اگر حمزہ آ جائے، حمزہ زبر اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ قل، آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس، برب الناس، لوگوں کے رب پالنے والا، مالک بھی ترجمہ کرتے ہیں یہاں، لوگوں کے پروردگار، فارسی میں پروردگار پالنے والا، پروردگار یہ فارسی لفظ اس کا معنی ہے پالنے والا۔ برب الناس، لوگوں کے رب کی، لوگوں کے پالنے والے کی، لوگوں کے پروردگار کی، الناس لوگ، لوگوں کے پروردگار کی، لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے پالنے والے کی، سب ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہ ترجمہ اس طرح بھی بنتا ہے، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے، لوگوں کے پروردگار سے، کس کے لیے؟ اگلا جو شیطان سے، یا لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اس شیطان دونوں سے ترجمہ بن جاتا ہے۔ اگلی آیت ہے ملک الناس۔ اگلی آیت ہے ملک الناس، ملک معنی مالک، مالک کے معنی میں آتا ہے، ملک کی جمع ملک بادشاہ، ملک بادشاہ کی جمع ملوکن آتی ہے۔ عربی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ عربی میں جمع کے لیے الگ لفظ آتا ہے۔ عموماً جمع کے لیے مطلب الگ لفظ آتا ہے، جس طرح کتاب، اردو میں کتابیں، کتاب میں یا نون بلانا کتابیں ہو گئی، اردو میں عربی میں کتاب کی جمع کتب، لفظ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ عربی کی فصاحت ہے اور ایک خوبصورتی حسن ہے۔ یہ ملک بادشاہ، ملوک اس کے جمع ہے۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی،
اگلی آیت ہے آیت نمبر 3 ہے الہ الناس. الہ الناس لوگ کے معبود کی. الہ معبود، لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. الا اللہ اللہ کے سوا، لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ اللہ کے سوا. الہ معبود، معبود جس کی عبادت کی جائے، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے. الہ الناس لوگوں کے معبود کی. آیت نمبر 4 ہے من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. من زیر من کا معنی ہے سے، اردو میں کہتے ہیں سے، گھر سے، اس جگہ سے، اس جگہ سے، فلاں سے، اس کام سے، اس کام سے. تو جو ہم اردو میں بولتے ہیں سے کسی کام کے ساتھ ملانے کے لیے، اس کام کے کرنے سے، اس سے، اس جگہ سے. تو یہ سے جو ہے اردو میں آتا ہے، اس کے لیے عربی میں من معنی سے ہو گیا. اب شر معنی شر ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے شر. وسواس، شر یہاں وسوسہ ڈالنے والا، وسوسہ ڈالنے والا، یعنی اس میں فاعل کے معنی میں آ جائے گا. وسواس یہ مبالغہ ہے، زیادہ وسوسہ ڈالنے والا. وسوسہ ڈالنے والا، دل میں برا خیال ڈالنے والا. وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، تو وسواس سے ترجمہ آ جائے گا پیچھے کی طرف. من معنی سے، شر معنی شر ہے، وسوسہ ڈالنے والا. وسوسہ ڈالنے والے کے اردو میں کیا آگے ملانا پڑتا ہے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، ترجمہ بن گیا. الخناس. الخناس چھپ جانے والا، پیچھے ہٹ جانے والا. الخناس چھپ جانے والا، پیچھے ہٹ جانے والا. الخناس شیطان کی صفت ہے یہ. الوسواس وسوسہ ڈالنے والا، اور مزید وہ شیطان کیا کرتا ہے، چھپ جانے والا، پیچھے ہٹ جانے والا. کب؟ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا نام لینے سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. یعنی دل پہ وسوسہ دل میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا نام لیتے ہی وہ ہٹ جاتا ہے وہاں سے. حدیث شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہاں سے صرف الخناس ہے. تو اب پیچھے اللہ کا نام لینے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ اس کے تفسیر میں آئے گی بھی. الخناس یہ خنس مصدر سے ہے. فعال جو ہے خناس جو ہے وہ مبالغہ کا صیغہ، یعنی زیادتی کے معنی ہے. یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کا نام لینے سے وہ بہت ہی جلدی پیچھے ہٹ جاتا ہے، بہت زیادہ پیچھے ہٹ جانے والا. یہ مبالغہ کا صیغہ. الذی جو، الذی جس طرح وہاں ہم نے سورہ فاتحہ میں کہا تھا صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ. صراط راستہ، بل صراط جو ہم کہتے ہیں، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ. الذین جمع ہے، اس کا جو واحد الذی ہے، نون کو ہٹ جائے، حمزہ لام زبر اللہ، حمزہ اللہ دالیہ ذی، الذی نون کو ہٹا کے الذی واحد کے لیے، ایک کے لیے. الذین نون زبر نہ بھی آ جائے تو الذین جمع کے لیے. الذی جو، الذی جو اس کو عربی میں اسم موصول کہتے ہیں. الذی جو، اس کے بعد یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے. یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ سے ہے، شروع میں جو یا آ رہا ہے، یا پیش یو، یہ علامت مضارع یا ہے، یہ واحد غائب کے لیے وسوسہ ڈالتا ہے. مثلا اگر سین جو آخر میں آ رہا ہے، یوسوسو، سین جو آخر میں ہے، سین پیش سو، تو اس کے بعد اگر واو نون بڑھ جاتا، یعنی یوسوسون، واو نون کا اضافہ کرتے آخر میں، یوسوسون ترجمہ ہوتا وہ سب وسوسہ ڈالتے ہیں، وہ سب وسوسہ ڈالتے ہیں. تو واو نون کو ہٹا کر سین تک ہو تو یوسوسو ایک کے لیے، واحد کے لیے وسوسہ ڈالتا ہے. الذی جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے. فی صدور الناس. فی صدور الناس، فی معنی میں، ہم اردو میں اس میں، اس میں،
جو بات کرتے ہیں اس میں، گھر میں، مسجد میں، بازار میں، ملک میں، شہر میں جو ہم کہتے ہیں وہ میں والا میں نہیں، جو انسان خود بات کرتا ہے متکلم کا جو میں وہ نہیں، کسی چیز میں جو کہتے ہیں جگہ میں، چیز میں، وہ میں جو حرف ہے، میں جو حرف ہے، جو میں جو متکلم کا وہ تو اسم ہے، میں انسان جو اپنے بارے میں کہتا ہے میں، وہ تو اسم ہے، تو اس میں جو میں آتا ہے وہ تو حرف ہے، یہ حرف مولا میں فی منم میں، فایا ظرفی فی منم میں، صدور الناس، صدور صدر ان کی جمع ہے، صدور صدر جو ہم صدر ہے کراچی میں جو صدر ہے، صدر کہتے ہیں، جو یہ میں صدر سینہ ہے تو مین جگہ ہے اس کے لیے صدر استعمال ہو رہا ہے، صدر سینہ، صدور اس کی جمع ہے، فی صدور الناس، الناس میں لوگ، تو الناس سے ترجمہ شروع ہوگا اردو میں جب ترجمہ کریں گے، لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے سینوں میں، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں۔ اب یہاں صدور سینہ سے دل مراد ہے تو ترجمہ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، سینہ بول کر دل مراد ہے، قلوب مراد ہے، لوگوں کے دلوں میں، لفظی ترجمہ تو لوگوں کے سینوں میں مراد ہے، لوگوں کے دلوں میں سے ترجمہ آپ کو ملے گا، لوگوں کے دلوں میں۔ من الجنۃ والناس، آیت نمبر 6 ہے، من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس، من منس سے وہاں آگیا، من شر الوسواس میں من منس سے، سیل جو حرف ہے یہاں سے وہاں سے جو اردو بولتے ہیں، من منس سے، من منس سے، من الجنۃ، تو ہم نون کو جب لام سے ملا رہے سے منل کہہ رہے، اصل میں تو من ہے یہ، تو لام کو ملا کے پڑھے اس لیے منل، نون پر زبر آ رہا ہے، من الجنۃ، من منس سے، من الجنہ، جنہ جنات، جنات میں سے ہو، والناس اور لوگوں میں سے ہو، یعنی چاہے وہ وسوسہ ڈالنے والا جنات میں سے ہو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو۔ جن کیا ہے؟ جن ایک مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے اور انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتی ہے، یعنی جس میں لطیف کہتے ہیں، لام تو یافہ لطیف، جسم لطیف، یعنی آنکھوں سے نظر نہ آئے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے اللہ جب اللہ کا نام لیا جائے، الذی یوسوس، الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔